ربیع الاول پہلی بہار، ربیع الثانی دوسری بہار۔ اللہ کا کرم ہے، ایک بہار ختم ہوئی تو دوسری بہار اللہ نے عطا فرمائی۔ ختم کا مطلب جو گزر گیا، اور ہر سال وہ ربیع الاول آتا ہے، ربیع الثانی آتا رہتا ہے، ہمیشہ کے لیے ختم نہیں، بس ایک لمحہ کے لیے۔ آج غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 11ویں شریف ساری دنیا میں منائی جا رہی ہے۔ صرف ہمارا میسور ہی نہیں، صرف ہندوستان ہی نہیں، ساری دنیا کے گوشے گوشے میں حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چاہنے والے بھی موجود ہیں۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دونوں کی برابری تو نہیں کر سکتے، البتہ مورخین نے فرمایا ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لانے کے بعد سجدہ کیا، ساری دنیا جانتی ہے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے، سجدہ کیا، اور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا میں تشریف لائے، روزہ رکھا۔ اور روزہ کب فرض ہوتا ہے؟ جب آدمی عاقل بالغ ہو جاتا ہے، مسلمان تو ہونا ضروری ہے، عاقل یعنی عقل والا ہوتا ہے، بالغ یعنی نوجوان ہوتا ہے، تو اس کے اوپر جو ہے روزہ فرض ہوتا ہے۔ مگر حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچپنے ہی میں روزہ رکھ کر دنیا والوں کو بتا رہے ہیں، اے میرے چاہنے والوں، اے میرے مریدوں، اے میری مدد مانگنے والوں، میں روزہ فرض نہ ہو کر روزہ نہیں چھوڑ رہا ہوں، تو تم رمضان کے مہینے کے روزے فرض ہونے کے باوجود کیوں چھوڑتے ہو؟ غوث پاک کا دامن تھامنے والوں سے غوث پاک فرماتے ہیں کہ روزہ فرض نہ تھا، میں نے روزہ نہ چھوڑا، اور تمہارے اوپر فرض ہونے کے باوجود تم روزے کو چھوڑتے ہو۔ وہی غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچپنے کا زمانہ، ابھی غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ 7-8 سال کے بچے، مورخ لکھتے ہیں کہ ایک عورت حضور ابو صالح موسیٰ جنگی دوست جو غوث پاک کے والد ہیں، ان کی بارگاہ میں حاضر ہوتی ہے، اور حاضر ہونے کے بعد رونا شروع کر دیتی ہے۔ غوث پاک کے والد نے پوچھا کیوں رو رہی ہو؟ تو اس عورت نے کہا، اے ابو صالح، ہم نے سنا ہے کہ آپ تقدیریں بدل دیتے ہیں، کیونکہ اللہ نے جو تقدیر لکھی ہے اس تقدیر کو ہمیشہ قائم ہی نہیں رہنا ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ولیوں کو یہ طاقت عطا کی ہے کہ جو چاہے تقدیر کو بدل دے۔ یہی وجہ ہے کہ سارے اولیاء آنکھیں بند کر کے لوح محفوظ کو دیکھ لیا کرتے، آنکھیں بند کر کے لوح محفوظ کو دیکھ لیا کرتے۔ اب وہ عورت آ کر عرض کرتی ہے، ابو صالح، میں نے سنا ہے کہ آپ تقدیریں بدل دیتے ہیں، اور میری پریشانی یہ ہے کہ میری 6 لڑکیاں، 6 بیٹیاں موجود ہیں، اب میرے شوہر کا کہنا ہے اگر 7ویں بھی لڑکی ہوئی تو تجھے چھوڑ دوں گا۔ یہ اکثر آج بھی چلتا رہتا ہے، 6 لڑکیوں تک صبر کرنا تو آج مشکل ہے، 2 لڑکیاں اگر ہو جائیں، تیسری بھی اگر لڑکی ہونے والی ہو تو چہرے کا جغرافیہ بدل جاتا ہے۔ حالانکہ لڑکی جو ہوتی ہے یہ گھر میں رحمت لے کر آتی ہے، برکت لے کر آتی ہے۔ لڑکی پر ناراض نہیں ہونی چاہیے، خوشی سے جھوم جانی چاہیے، چونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو عورتیں بہت پسند۔ اب اس عورت نے کہا کہ 6 لڑکیاں موجود ہیں، میں حاملہ ہوں، اب 7ویں بھی اگر لڑکی ہو گئی تو میرا شوہر مجھے طلاق دے کر گھر بھگا دے، میں مجبور ہوں، میرے ہاتھ میں تو کچھ نہیں ہے ابو صالح،
یہب لمن یشاء ذکورا و یہب لمن یشاء اناثا، اللہ جسے چاہتا ہے لڑکی دیتا ہے، جسے چاہتا ہے لڑکا دیتا ہے۔ میرے قبضے میں تو نہیں ہے، میرے اختیار میں تو نہیں ہے کہ میں لڑکا ہی جنم دوں۔ اب ماں کے پیٹ میں کیا ہے یہ تو میں بھی نہیں جانتی۔ ابو صالح نے فرمایا غم نہ کر، غم نہ کر، میں دیکھتا۔ تھوڑی دیر آنکھوں کو بند کر لیا ابو صالح والد بزرگوار کو صرف تھوڑی دیر آنکھیں بند کر لی، اور بند کر کے کیا دیکھتے ہیں ہم اور آپ کو آنکھیں پھاڑ پھاڑ کے بھی دیکھ نہیں سکتے، ہماری آنکھیں پھاڑ کے بھی وہ دیکھ نہیں سکتی جو اللہ کے ولی آنکھیں بند کر کے دیکھا کرتے ہیں۔ اسی لیے کہنے والوں نے کہا الٹی ہی چال چلتے ہیں دیوان گانے عشق، الٹی ہی چال چلتے ہیں دیوان گانے عشق، آنکھوں کو بند کرتے ہیں دیدار کے لیے۔ آنکھیں بند ہوتی ہیں ظاہر کی، دل کی آنکھیں کھل جاتی، اور اسی سے لوح محفوظ پہ نظر ان کی جا پڑتی ہے۔ اور لوح محفوظ بھی وہ ہے کہ جس پر رب نے تقدیریں لکھی ہیں، اور تقدیر لکھنے کے بعد وہ لوح محفوظ اولیاء کے سامنے کر دیا، جس کی چاہے جیسی چاہے تقدیر بدل دے۔ یہ اختیار اولیاء اللہ کو جب اللہ نے دیا تو پھر رسول اللہ کو کتنا اختیار دیا ہو، کیا کیا تقدیریں بدل سکتے ہیں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے۔ اب غوث پاک کے والد نے آنکھیں بند کر دی، لوح محفوظ پہ دیکھا تو یہ بھی لڑکی تھی اس کے پیٹ، ساتویں بھی لڑکی تھی۔ غوث پاک کے والد ابو صالح فرماتے ہیں اے عورت، ساتویں بھی تیری پیٹ میں لڑکی ہے، اللہ کی مرضی ہے، ہم کیا کر سکتے ہیں۔ جب یہ جملے سنے تو یہ عورت روتی ہوئی ابو صالح کے گھر سے باہر نکلتی، جیسے ہی باہر نکلتی ہے تو راستے میں غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہوئے، 7-8 سال کی عمر پاک ہے۔ غوث پاک نے پوچھا اے مائی کیوں روتی ہو، تو پورا واقعہ سنایا۔ اس کے بعد غوث پاک فرماتے ہیں جا میرے والد سے کہہ دینا، جا میرے والد سے کہہ دینا کہ میں لڑکا ہی لے آئی ہوں، لڑکی نہیں لوں، 7واں لڑکا ہی لینے آئی ہوں۔ اگر نہ دو اور میرا شوہر مجھے طلاق دے دے تو اس کی ذمہ دار قیامت میں آپ کو ٹھہراؤ۔ جب یہ جملہ سکھا کر غوث پاک نے بھیجا، عورت پھر اندر آئی۔ ابو صالح نے پوچھا ارے میں نے تو تقدیر دیکھ کے بتا دیا تھا کہ لڑکی ہی ہے، پھر کیوں آئی؟ تو غوث پاک کے بتائے ہوئے اصول کو بتاتی کہ باہر ایک لڑکا ملا ہے جس نے کہا ہے کہ میں لڑکا